الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 23 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 17 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے پوری دنیا میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل اس موضوع پہ گفتگو چل رہی تھی کہ ہم نماز کو کس طرح سے ادا کریں۔ تو نماز جو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان تحفہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یعنی عرش پہ بلا کر جنت میں دیا، اور جس کا پس منظر بھی بڑا عجیب و غریب تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ جس پس منظر میں یہ نماز دی گئی تھی وہ پس منظر امت پر ہر وقت کسی نہ کسی درجے میں رہتا ہے، یعنی امت کا دل ٹوٹا رہتا ہے، امت مظلوم رہتی ہے، امت پریشان رہتی ہے۔ تو اسی پریشانی اور مظلومیت کے بعد اللہ پاک نے یہ تحفہ عطا فرمایا، تو جس میں ہمارے لیے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ہم اس نماز کو پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمارے غموں کو دور فرمائیں گے، ہماری تکلیفوں کو دور فرمائیں گے اور ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے۔ نیز کچھ باتیں وضو سے متعلق بھی کل کی گئی تھی کہ وضو کیا چیز ہے، تو یہی سے بات آگے کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو کے بغیر نماز جائز نہیں۔ تو وضو کو ہم اناپ شناپ نہ کریں بلکہ اس کو عبادت سمجھ کر سلیقے کے ساتھ سنت کے اہتمام کے ساتھ انجام دیں، اس لیے کہ اسی وضو میں ہمارے بہت سارے صغیرہ گناہ بہہ جاتے ہیں، اعضائے وضو سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو جس وضو سے اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں کتنا عظیم سمجھنا چاہیے۔ نیز مومن کو چاہیے کہ مومن باوضو رہا کرے۔ کل بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ پاک نے ہمارے گھروں کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم اس طرح کے بنائے ہیں کہ وہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور اسی کی دیوار پر تقریباً باہر کوئی واش بیسن سین بھی لگا رہتا ہے۔ تو اگر ہم اندر یا باہر آ کر وضو کر لیں استنجے کے بعد تو آدمی اکثر و بیشتر اوقات جو ہے گویا باوضو وقت گزارے گا۔ چھوٹے بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے کہ بچے جیسے استنجا کر کے آئیں فوراً ان کو کہو کہ بیٹا پیر پہ پانی بہاؤ، چھٹائی ہوں گی، ہاتھ دھو، اور اس کے بعد جو ہے وضو سے فارغ ہو جاؤ۔ تو وضو جو ہے مومن کے لیے ہتھیار بھی ہے، مومن کی اس میں زینت بھی ہے، اور مومن کے دل کا سکون بھی ہے۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کے دل میں خاص قسم کی طمانینت، خاص قسم کا سکون ہوتا ہے، اس کی طبیعت کی رغبت ہمیشہ طاعت کی طرف ہوتی ہے، عبادت کی طرف ہوتی ہے، اطاعت کی طرف ہوتی ہے۔ وہ وضو کر کے گناہ نہیں کرتا۔ لوگ باوضو کر کے فلم دیکھنے نہیں بیٹھتے، باوضو کر کے نعوذ باللہ زنا نہیں کرتے، باوضو کر کے وہ شراب نہیں پیتے، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ باوضو ہو کر آدمی تلاوت کرتا ہے، باوضو ہو کر ذکر کرتا ہے، باوضو ہو کر سنجیدہ بات کرتا ہے، باوضو ہو کر سلیقے سے کتاب پڑھتا ہے۔ ہمیشہ وضو کے بعد آدمی کی طبیعت وہ نیکی کی طرف چلتی ہے۔ تو وضو کر کے ہمیشہ مومن کو رہنا چاہیے۔ نیز وضو کے درمیان میں ایک دعا بتائی گئی کہ بندہ اس کو پڑھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کتنی بامانہ دعا ہے اور کتنی پیاری دعا ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ بندہ وضو کے درمیان گویا دعا پڑھا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، ووسع لی فی داری، اور میری
ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، یعنی میرے گھر کو بڑا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور رزق میں برکت عطا فرما۔ کیا جوڑ ہے اس کا؟ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور وضو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد نماز کے قابل ہو سکے، نماز پڑھی جا سکے۔ تو وضو کے درمیان جب دعا کر رہا ہے تو اس میں مانگ رہا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہاں تک تو کہ مناسبت بھی ہے کہ وضو نام ہے ظاہری اعضاء کو دھونے کا، اور ظاہری اعضاء کو پاک کرنے کا، اور ظاہری اعضاء سے مل کے میل کو دور کرنے کا۔ تو جب ظاہر کا میل دور ہو گیا تو بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے پیارے اللہ، ظاہر کا میل تو میرے اختیار میں تھا، اس کو میں نے مل کے دور کر دیا، میں اپنے باطن کا میل کیسے دور کروں جو گناہوں کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ یا اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میری گناہوں کے میل کو دور فرما، میرے باطن کو آپ پاک فرما۔ تو وضو سے بالکل مناسب ہے۔ لیکن آگے فرمائے ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وضو کے وقت، وضو جو مناسب ہے نماز کے، تو وضو کے اندر آدمی ظاہری طہارت اور پاکی اور صفائی حاصل کر رہا ہے، اور باطن کی صفائی بھی اللہ سے مانگ رہا ہے گناہ کی معافی کے ذریعے سے، لیکن ایک دم سے اس پر کیسے آ گیا کہ میرے گھر میں برکت عطا فرما، گھر کو وسیع فرما؟ اس وقت تو یوں کہتا کہ پیارے اللہ وضو کے بعد میں نماز پڑھوں گا تو نماز میں سلیقے سے ساتھ قرات کروں، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، میں لمبی نماز پڑھوں اور سکون کے ساتھ پڑھوں، یہ مانگنا چاہیے تھا۔ لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ تو اس میں بزرگوں نے مناسبت ہی بیان فرمائی کہ جب آدمی ظاہر میں بھی پاک ہوگا، صاف ہوگا، اور باطن میں بھی گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور اللہ کا نتیجتاً اللہ کا نور اس کے چہرے پر ظاہر ہو چکا ہوگا، تو اب ہر آدمی اس سے ملنا پسند کرے گا، اس کے گھر آنا پسند کرے گا۔ تو گھر بڑا ہوگا، بیٹھنے کی جگہ ہوگی، تبھی تو لہٰذا یہ مانگا جا رہا ہے اللہ میرا گھر وسیع فرما۔ اور جب گھر بھی وسیع ہے، چہرے پہ نور بھی ہے، اور کھلانے پلانے کو کچھ نہ ہو تو کہیں گے کہ بس یہ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، ویسے بالکل روکھا آدمی ہے، بالکل خشک آدمی ہے۔ تو کہا کہ پیارے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، ناشتے پانی کے سامان بھی ہو تاکہ 2 گھڑی کوئی بیٹھے تو اس کا اکرام کیا جا سکے۔ سبحان اللہ! واہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا اپنی امت کو سجھایا ہے اور کیا سمجھایا ہے، اور کیا مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ واقعی ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا تھا، آپ نے ہم پر کیسے کیسے احسان فرمائے میرے پیارے رب۔ پوری امت کی طرف سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ تو یہ تو وضو کے درمیان حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین کو، جن کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا یا تنگی کا شکار ہوتے تھے، فرماتے تھے ہر عضو کو دھوتے ہوئے آپ اس دعا کو پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت جلدی انتظام ہو جائے گا۔ اور ہمارا تجربہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے، اللہ پاک نے ان کے گھر کے بہت جلد انتظام فرما دیا ہے۔ پھر وضو کے بعد ایک دعا اور بتلائی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین۔ یہ دعا بھی گویا وضو کے بعد اپنے باطن کا وضو کرنے کے لیے دعا ہے، یعنی ظاہر کا وضو تو طہارت و صفائی حاصل ہو گئی ہے، لیکن باطن کا وضو کیسے کریں؟ تو باطن کے وضو کے لیے یہ دعا تلقین فرمائی گئی کہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس سے باطن کا وضو ہو جائے، ظاہر میں بھی صاف ہو گئے اور باطن میں بھی صاف ہو گئے۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے۔ ہاں دوستو، مسجد میں نماز پڑھنے والے اس کا اہتمام کریں کہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلا کریں۔ جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنے گھر سے احرام پہن کر حج کو چلے، حج پر روانہ ہو۔ اب وضو کر کے جیسے وہ گھر سے باہر نکلے تو سڑک پر کوئی عورت جاری تھی، غیر اختیاری طور پر اس پر نظر پڑ گئی، اور غیر اختیاری طور پر جو نظر پڑتی ہے، نظر پڑتے جو ہٹا لی جاتی ہے، وہ تو معاف کے درجے میں ہے۔ لیکن بزرگ نے فوراً کہا اوہ، بڑا افسوس کیا اور کہا ظاہر کا وضو کر کے چلا تھا اور باطن کا وضو تو ٹوٹ گیا، یعنی جب ایک عورت پر نظر پڑ گئی تو اندر کا جو تقویٰ تھا، اندر کا جو ایک کیفیت تھی، وہ تو ٹوٹ گئی، وہ تو ختم ہو گئی، باطن کا وضو تو ٹوٹ گیا۔ اب ظاہر کے وضو سے اپنے رب کو کیا راضی کر پائے گا؟ چنانچہ پھر واپس گھر گئے، پھر سکون کے ساتھ وضو کیا، پھر توبہ استغفار کیا، اور اس کے بعد نیچے نظر کر کے مسجد میں گئے، سلام پھیرا
اور سلام پھیرا تو اللہ پاک نے الہام فرمایا کہ میرے بندے ہم نے تمہاری نماز کو قبول کر لیا۔ تو ظاہر میں تو ہم وضو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ ہمارے باطن کا وضو تو اکثر ٹوٹا رہتا ہے، لہذا ہم ظاہر کے وضو کے ساتھ ساتھ باطن کے وضو کو کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ اب جب وضو کر لیا، وضو کے بعد اب مسجد کی طرف جانا ہے، مرد حضرات کو مسجد کی طرف جانا ہوتا ہے، تو ایک تو وہ نگاہوں کی حفاظت کرے تاکہ باطن کا وضو ٹوٹنے نہ پائے، اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے راستے کا حق ادا کرتے ہوئے ایک طرف چلے اور مسجد میں پہنچے، اور دل ہی دل کے اندر ہی اندر اللہ سے یہ بات کرتے چلے، پیارے اللہ آپ کے بلاوے پر میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہوں، میری یہ کیا مجال، میری یہ کیا بساط کہ میں جو ہے اپنے سے آپ کے گھر کی طرف چلا جاؤں۔ اللہ جی آپ نے بلایا ہے، آپ نے میرے دل کے اندر تقاضا پیدا فرمایا، تبھی تو میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہوں۔ لاکھوں لوگوں نے اذان سنی، لاکھوں لوگوں کو محسوس ہوا کہ اذان کا نماز کا وقت ہو چکا، لیکن لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کسی کے کان پر جو نہیں رہیں گی کہ وہ بھی مسجد کی طرف آئے۔ میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے توفیق خاص عطا فرمائی، میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہوں، تو میرے پیارے اللہ میں آپ کے اس احسان پر شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے مسجد کی طرف بلایا۔ دوسرا یہ پیارے اللہ میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہوں، آپ کے گھر دنیا میں دیکھا گیا کہ دنیا کے امیر و کبیر کے گھر پر کوئی جاتا ہے اور ان کا کوئی مہمان ان کے بلانے پر پہنچتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، بلکہ جب واپس جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں تو ہاتھ بھی تحفوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، جیب بھی جو ہے دولت سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور دل بھی خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، بہت ساری تکلیفوں کے ساتھ، بہت ساری حاجتوں کے ساتھ آپ کے گھر میں آ رہا ہوں۔ میرے پیارے اللہ آپ میری حاجت برائی فرما دیجئے، اللہ میری تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، میرے دل کو خوش کر دیجئے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مجھے نواز دیجئے۔ اس طرح سے دعا کرتے کرتے آئے، پھر مسجد کے دروازے پر پہنچے تو اپنے دل کے اندر مسجد کی عظمت پیدا کرے، یہ میرے رب کا گھر ہے، یہ میرے رب کا دربار ہے۔ بعض صحابہ کرام مسجدوں میں تشریف لاتے تھے تو ان کا رنگ فخ پڑ جایا کرتا تھا، یعنی ایک ایسا روح ان پہ طاری ہوتا تھا کہ میرے کریم رب کا دربار ہے۔ سلیقے سے جوتی چپل ایک طرف نکالیں، دایاں پیر مسجد میں داخل کریں، دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کریں، اور اگر وقت میں گنجائش ہے اور کوشش کریں کہ جماعت کے وقت میں پہلے سے گنجائش لے کر چلیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھیں، اور نماز سے پہلے جو نفل اور سنتیں ہیں اگر اس کا موقع ہے تو وہ پڑھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا، اتنا سب جب آپ اہتمام کریں گے تو وہ توجہ اور وہ انتشار جو ذہن کے اندر تھا وہ سارا کا سارا سکون سے بدل جائے گا، اور وہ جو تخیلات کی پروازیں جو ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری لینڈ کر جائیں گے، آپ جو ہے زمین پر دھرتی پر آ جائیں گے اور سکون کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائیں گے۔ جب نماز کا وقت ہو، یعنی فرض نماز کے لیے تکبیر ہو، تو نماز میں اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوں اور سکون کے ساتھ ذات حق کی طرف متوجہ ہو کر نیت باندھیں۔ تو یہ ہے نماز سے پہلے کچھ کرنے کی چیزیں۔ نیز فون بالکل سائلنٹ، وائبریٹ بھی نہ ہو، تاکہ وہ جو گھوں گھوں کرے اور گدگدی سی کرے تو اس کی وجہ سے بھی انتشار نہ ہو اور ذہن کا تبادل نہ ہو کہ فلاں کا فون آیا ہوگا، اس کو جو میں نے کال کیا تھا اس نے نہیں اٹھایا، اس نے میرا مس کال دیکھا ہوگا، وہ مجھے فون کرے گا تو میں اسے بہت ڈانٹوں گا کہ کتنی دیر کے بعد تو فون اٹھاتا ہے، کرتا کیا ہے تو، یا وہ جو فلاں کو میں نے پیمنٹ کے لیے فون کیا تھا اس نے کہا تھا جی ہاں میں آج کر دوں گا تو شاید اس کا فون ہوگا۔ اب یہ جو گھوں گھوں آپ نے کی، یہ ساری کی ساری مصیبت اس کی وجہ سے کھڑی ہوئی۔ کہتے ہیں ایک بستی کے اندر ایک درویش تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور بقدر ضرورت یعنی ستر چھپانے کے بقدر بس لباس ان کے پاس تھا، ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک کپڑا لپیٹ کر بیٹھے رہتے تھے ایک درخت کے نیچے گاؤں کے باہر، اور کوئی لباس ہی نہیں تھا، اور اپنے اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ بستی والوں نے کہا حضرت ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ پاجامہ پہن لیں، اس لیے کہ نوجوانوں کو، عمر دراز لوگوں کو غیرت آتی تھی کہ یہ ہے تو ویسے اللہ کا ولی آدمی اور ذاکر شاغل آدمی، لیکن لباس بہت محدود سا ہونے کی وجہ سے عجیب سا اچنبھا سا لگتا ہے، اور عورتیں کھیتوں میں جاتی ہیں اور ماں بہنیں جب ان کی نظر پڑتی ہوگی تو ان کو بھی عجیب سا لگتا ہوگا۔ تو کہا حضرت آپ پاجامہ پہن لیں۔
کہا کہ بھائی مجھے ضرورت تو نہیں ہے، میرا سطر تو چھپا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کہہ ہی رہے ہیں تو پھر لا دو۔ تو لوگوں نے پاجامہ سلوا کے لا دیا۔ اب انہوں نے پاجامہ پہن لیا۔ دوسرے دن کچھ لوگ گزرے وہاں سے، کہا حضرت کتنے اچھے لگے رہے، کہ سنو ادھر سنو میری بات، جب تک میں نے صرف ایک لنگوٹ پہن رکھا تھا، گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک پردے میں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، تو لوگوں پر بھی سب کو پتا تھا کہ یہ مجذوب آدمی ہے اور یہ خود رفتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سے میں نے پاجامہ پہن لیا تب سے تو میں بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہوں، یہ کارٹون جو بنا تم نے مجھے بنا دیا کہ نیچے کا چھپا رکھا ہے، اوپر کا کھول رکھا ہے، تو لہٰذا کرتا بھی تو لاؤ۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ حضرت ہم یہی تو چاہتے تھے، آپ فل لباس میں آتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا ہوا، لیکن آپ تو تیار ہی نہیں تھے، تو کم از کم پاجامے پہ تیار کیا آپ کو، تو تیار ہوئے تو اب ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے کرتا پہننے کا بھی شوق رکھتے ہیں۔ پھر کرتا بھی لے کر آ گئے۔ جب کرتا لے کر آ گئے پھر تیسرے دن لوگوں کو بلایا، کہا اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، تم تو کرتا بھی پہنتے ہو، پاجامہ پہنتے ہو، سر پہ پگڑی اور ٹوپی بھی پہنتے ہو، اور مجھے ایسے بٹھا رکھا ہے تم نے، تو میرے لیے بھی تو کسی دستار کا انتظام کرو۔ تو لوگوں نے دستار بھی پہنا دی لا کر۔ اب وہ فل لباس میں آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، پہلے تو میں ایک سطر چھپانے کے وقت کپڑا لے کر اور ایک جنگل کے نیچے پڑا ہوا تھا، سب مجھے زاہد سمجھتے تھے، عابد سمجھتے تھے، اور میرے سے صرف نظر کرتے تھے اور سمجھتے تھے اللہ کا کوئی بندہ ہے جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، چھوڑو۔ لیکن اب میں کرتا پاجامہ پگڑی پہن کے بیٹھا ہوں تو ہر ایک شخص کو عجیب لگتا ہے کہ گھر چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھا ہے، اب ان کو کیا پتا میرا تو گھر بھی نہیں ہے، تو اس کی بھی کچھ فکر کرو۔ تو کہ حضرت واہ واہ، بہت دل خوش کر دیا آپ نے ہمارا، ہم آپ کے لیے شاندار ایک جھوپڑا بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جھوپڑا بھی بنا دیا۔ جو جھوپڑا بنایا، اب لوگوں کا گاؤں تھا، ہر ایک کے گھر کے دروازے کے باہر گھوڑی اور گھوڑے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی تو کہیں سفر پہ جانا کا شوق ہوتا ہے، جانا پڑتا ہے، تو میں کیسے جاؤں گا، تم سب کے سب تو گھوڑے پر اور گھوڑی پہ سوار ہو اور میں پیدل چلتا جاؤں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو لوگوں نے دروازے پہ گھوڑا بھی کھڑا کر دیا۔ پھر کہا کہ بھائی سنو، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ رہا ہے، اور میں اپنی کوٹھڑی میں کٹیا میں اکیلا ہوں، تو میرا بھی کچھ انتظام کرو۔ تو لوگوں نے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ اب نکاح بھی ہو گیا، گھر بھی بن گیا، گھوڑی بھی آ گئی، اور الحمدللہ گھر کے اندر شاندار زندگی گزارنے لگے، دلہن بھی آ گئی۔ اب وہ جو کیفیت تھی ان کی طاعت و عبادت کی، طاعت و عبادت کی جو کیفیت تھی اب وہ نہ رہی۔ اب وہ جو ہمیشہ پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے اب وہ پڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اب کبھی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کبھی گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھرا رہے ہیں، کبھی ویسے ہی چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں فارغ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جو کیفیت آپ کی اس لنگوٹ میں تھی اور سطر چھپانے کے وقت لباس میں تھی، وہ کیفیت اب نظر نہیں آ رہی۔ تو فرمایا کہ یہ قصور ہے تمہارے پاجامے کا، تم پاجامہ نہ پہناتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی، میں یہاں تک دنیا میں نہ پھنستا۔ تو ٹھیک بالکل اسی طرح فون اول تو اس کا گلا دبا کر گھر پہ چھوڑ کے جاؤ، اور اگر لے کر جانا بھی ہے تو اس کو مکمل سائلنٹ کر دو، اس کو نہ بیپ پہ رکھو نہ اس کو وائبریٹ پہ رکھو، اس لیے کہ وائبریٹ پہ رکھیں گے تو وائبریٹ کے ساتھ ہی فوراً خیالات کی پرواہ شروع ہوگی، شاید اس کا ہوگا، شاید اس کا ہوگا، پیمنٹ کے لیے جو کل بات کی تھی آج اس نے گوں جو ہوئی ہے اس کا میسج آیا ہوگا، یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوگا، میسج دیکھو سیٹ وہ پیمنٹ ہم نے ٹرانسفر کر دیا، وہ ہوا کہ نہیں، یہ وہ جس کو میں نے مس کال دی تھی اس کا آیا ہوگا۔ اب جو ہے خیالات کی پرواہ شروع ہو جائے گی۔ تو جیسے پاجامہ آتے کے ساتھ ہی نہ جانے کیا کیا چیزوں کی رغبت شروع ہوئی، تو رنگ ٹون آتے کے ساتھ ہی، وائبریٹ ہوتے کے ساتھ ہی، بیپ ہوتے کے ساتھ ہی پھر نہ جانے توجہ کہاں کہاں جانی شروع ہو۔ مجھے امید ہے کہ اس لطیفے کے ذریعے، اس حکایت کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح سے آپ کے سمجھ میں آئی ہو۔ غرض یہ کہ نماز کے اندر کامل حضور مطلوب ہے، تو ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے تشویش پیدا ہوتی ہو آپ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون کے اندر خانقاہ سے راستے پر کہیں جا رہے تھے، اس ساتھ میں غالباً حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ کوئی اور بزرگ تھے۔ تو حضرت راستے کے کنارے ٹھہرے، کان کے اوپر پنسل رکھی ہوئی تھی، اس کو اتارا اور جیب میں سے کاغذ نکالا اور کاغذ پہ کچھ لکھا، جیب میں ڈال لیا۔ پھر ان سے پوچھا آپ کو پتا ہے میں نے یہ جیب میں کاغذ پہ لکھ کے کیا ڈالا؟ کہ حضرت ہمیں کیا معلوم آپ نے کیا لکھا اور کیا جیب میں رکھا ہے؟ کہ اصل میں میرے دل میں ایک کام کا بار بار تقاضا آ رہا تھا،
ایک بات یاد آ رہی تھی بار بار، اس کا یاد رکھنا بھی ضروری تھا، تو میرے دل میں تشویش ہو رہی تھی، تو میں فوراً ایک طرف کھڑے ہو کر میں نے وہ بوجھ اپنے دل کا کاغذ پہ اتار کر جیب میں ڈال دیا۔ اب نفس بار بار جو یاد دلائے گا تو اس کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو فکر مت کرو، وہ کام میں نے لکھ کے اپنے جیب میں رکھ رکھا ہے، نکال کے دیکھ لوں گا، اس کام کو انجام دے دوں گا۔ تو کہا کہ دل کا بوجھ میں نے کاغذ پہ ڈال دیا، کہ دل کو ہمیشہ فارغ رکھنا چاہیے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے، یہ تو اللہ نے بنائی اپنی یاد کے لیے۔ تو ہم جو دنیا بھر کے تشویشات اور دنیا بھر کے ٹینشن اور دل کو جو ہمیشہ بوجھل اور لوڈڈ رکھتے ہیں، اس کو فارغ رکھنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم قلم اور کاغذ ڈائری جیب میں ضرور رکھا کریں اور اپنی باتوں کو کاغذ پہ لکھ لیا کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 100 میں 80 لوگ وہ ہیں جو اپنی جیب میں قلم اور کاغذ نہیں رکھتے، فون کو اتنا بڑا سمجھ لیا ہے کہ سارا کا سارا بھروسہ اور اعتماد اسی پہ کر لیا ہے، حالانکہ قلم اور کاغذ پر لکھنے کی جو برکت ہے اور لکھنے کا جو لطف ہے وہ فون میں لکھنے، ریمائنڈر پر لکھنے پر کا وہ لطف اور وہ مزہ نہیں ہے۔ یہ آج جب دارالعلوم فراہ دارین کے اندر پڑھا کرتا تھا تو اس زمانے کے جو محتم صاحب تھے وہ اس عاجز کو بہت سے کام سپرد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اعلان کرنا بچوں کے اندر، کہ کسی بھی نماز کے بعد بچے سارے کے سارے مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو کوئی اہتمام کی طرف سے کوئی ہدایت ہوتی، کوئی اعلان ہوتا، کوئی تنبیہ ہوتی تو وہ اعلان کے ذریعے سے کی جاتی تھی، اور اس عاجز کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ ذرا یہ اعلان کر دینا۔ تو شروع میں اس عاجز کو بڑی تشویش ہوتی تھی، تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مربی تھے، ہمارے استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان سے ایک مرتبہ اس عاجز نے کہا کہ حضرت میری تو پوری نماز جو ہے اعلان بن جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے بعد جو اعلان ہوتا ہے اس کا مضمون سوچنا پڑتا ہے۔ تو حضرت بہت مسکرائے اور پھر فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کاغذ پر لکھ کر جیب میں ڈال لیا کریں، اور نفس اگر یہ کہے کہ ذرا اعلان کی عبارت تو ترتیب دے لو، سوچ لو رکوع سجدے میں، تو نفس کو کہہ دیا کریں، اشارہ کر دیا کریں کہ اعلان میری جیب میں موجود ہے، اگر اعلان زبانی نہ کر سکا تو وہی پرچہ پڑھ دوں گا، اس میں کون سی انسلٹ ہو جائے گی، کون سی اس میں جو ہے عزت چلی جائے گی۔ تو الحمدللہ پھر میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، بڑا نفع ہوا۔ بعض مرتبہ مسجدوں کے اندر جماعتیں ٹھہری بھی ہوتی ہیں اور جماعت میں ترتیب ہوتی ہے، کام تقسیم کیا جاتا ہے، تقسیم کار ہوتا ہے، مشورے کے ذریعے سے اعلان کون کرے گا، گفتگو کون کرے گا، تشکیل کون کرے گا۔ اب جس کے ذمہ اعلان ہوتا ہے تو بس مت پوچھو، بات اتنی مصیبت کھڑی ہوتی ہے اس کے لیے کہ وہ پوری نماز اس کی اعلان بن جاتی ہے، رکوع میں بھی تسبیح کی جگہ اعلان ہوتا ہے اور سجدے میں بھی تسبیح کی جگہ اعلان ہوتا ہے، پھر بعد میں اللہ پاک پختہ کار بنا دیتے ہیں، اس کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنا تجربہ ان کو سناتا ہوں کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ اعلان کی عبارت لکھ کر جیب میں رکھ لیا کریں۔ ایک مرتبہ تو جماعت میں کسی نوجوان کو اعلان سپرد کیا گیا اور کہا کہ نماز کے بعد سلام پھرتے ہی آپ یہ اعلان کر دیں کہ بقیہ نمازوں کے بعد یہ دعا کے بعد ممبر کے قریب ہو کے بیٹھ جائیں۔ اب اس آدمی پر اعلان ایسا سوار ہوا کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی سلام نہیں ہوا، لیکن تشہد میں اس بندے کو یہ احساس ہوا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، تو بیچ تشہد کے اندر کھڑا ہوا کہ بھائی دوستو بزرگوں، جماعت آئی ہوئی ہے، دعا کے بعد سارے کے سارے لوگ ممبر کے قریب ہو کے بیٹھے۔ اب نہ جانے کتنے لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی، نماز خراب ہو گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ ہوتا ہے اچھے لوگ جو ہیں جب ان کے ذمہ کوئی کام آتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر مشائخ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہماری کیسی تربیت فرمائی ہے کہ دیکھو اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ اعلانات کو اور اپنے کاموں کو کاغذ پر اس طرح سے لکھ کے رکھ سکتے ہیں۔ تو مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دل کو وہ ہمیشہ فارغ رکھیں اور دل کو اللہ پاک کی یاد سے بھر کے رکھیں، اپنی یاد دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو سما کے رکھیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے دل بنایا ہی اپنے لیے، یہ دل ہے ہی اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ لہٰذا ہم دنیا بھر کے اس میں ٹینشن پال کے رکھتے ہیں، دنیا بھر کی فکریں افکار اس میں رکھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ بالکل آسان سا سمپل سا اصول ہے کہ آپ ایک کاغذ رکھیں، ڈائری بنا کے رکھیں اور قلم رکھیں جیب میں، جب بھی کوئی کام دن بھر کے ہوں، دن بھر کے کام اپنے کاغذ میں آپ لکھ لیں اور وقتاً فوقتاً اس ڈائری کو نکال کر دیکھتے رہیں، جس موقع پر
جو کام مناسب ہو اس موقع پر اس کام کو انجام دے لیا کریں۔ تو بہرحال جب ہم نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے مسجد کی طرف اور مسجد میں گئے تو ہم بالکل اپنی طبیعت میں ڈسٹرب نہ رہیں، ہم کسی ٹینشن کو پال کر لے کر نہ جائیں، تفکرات کو اور پریشانیوں کو اپنے دل اور دماغ پر جو ہے سوار کر کے نہ رکھیں، بالکل ریلیکس ہو جائیں، فری ہو جائیں۔ تو کچھ تکلیفیں پریشانیاں تو دور ہو جائیں گی وضو کے وقت میں، کچھ ہو جائیں گی گھر سے مسجد تک آتے ہوئے دعا کرتے ہوئے، اور کچھ ہو جائے گی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے کچھ نوافل ادا کرنے سے، ذکر و اذکار کرنے سے۔ تو الحمدللہ قوت خیالیہ بھی وہ زمین پر آ جائے گی جو اڑتی پھرتی ہے، گھومتی پھرتی ہے، اور جتنے ہموم و غموم تھے وہ بھی وضو کے ذریعے سے نماز کے مسجد کے پرسکون ماحول کے اندر وہ بھی ان میں بھی ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، اور ذات حق کی طرف آپ متوجہ رہیں گے۔ اب جب فرض نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھیں گے تو شاندار آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا حاضری بھریں گے، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے تو دل میں سکون ہوگا، اور آپ عظمتوں کے ساتھ جب نیت باندھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا میں کسی کائنات کے خالق و مالک کے سامنے اس کے دربار میں دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اپنے آپ کو مجرم بنا کر اپنے مالک کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو بس آج کی بات یہیں تک، انشاءاللہ ان باتوں پر غور کریں گے، فکر کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں کافی درجہ حضوری پیدا ہوگی۔ اب نماز کے باطن کیسا ہو، نماز کے اندر جو ہے ہم ذات حق کی طرف کس طرح سے متوجہ ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ کل بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہت اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میرے پیارے رب، میرے سہنے رب، میرے اچھے رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، زمانہ ہو گیا سجدے میں ٹکر مارنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ میرے پیارے رب، سجدوں کی حقیقت عطا فرما، رکوع کی حقیقت عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما۔ میرے پیارے رب، ہم نیت باندھیں ما سوا سے ہم غافل ہو جائیں، ذات حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم نیت باندھیں تو اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، میرے پیارے اللہ، ایک نماز تو ایسی زندگی میں ہو کہ جس میں ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے کے ساتھ ہی آنسوؤں کی برسات رم جھم شروع ہو جائے، ہمارا مصلی تر بتر ہو جائے ہمارے آنسوؤں سے اور ہماری ہچکی بن جائیں۔ میرے پیارے رب، کوئی ایک نماز تو ہماری زندگی میں ایسی ہو کہ اللہ، ہماری نماز میں تخیلات ہوتے ہیں، تفکرات ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں، کیا کیا کام کی ہم پلاننگ کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہماری نماز تو بازار بن گیا ہے، ہماری نماز تو کاروبار بن گیا ہے، ہماری نماز تو یا اللہ دنیا کے جھمیلے بن کر رہ گئی ہے۔ میرے پیارے اللہ، حضوری والی نماز عطا فرما دیجیے اللہ، حضوری والے رکوع سجدے عطا فرما دیجیے، حضوری والا قیام و تشہد عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے رب، ہماری نماز بنا دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کی نماز بنا دیجیے، ہمارے دوست احباب کی بنا دیجیے، متعلقین مریدین کی بنا دیجیے۔ میرے پیارے رب، ہماری نماز اچھی بنا دیجیے، ہمیں اچھی نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ اللہ، ہم غفلتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ غفلتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمارے سارے کام ہوتے ہیں لیکن نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز میں سب کچھ یاد آتا ہے، دوست احباب بھی یاد آتے ہیں، لطیفے کثیفے بھی یاد آتے ہیں، کاروبار بھی یاد آتا ہے، اور دنیا بھر کے دھندے یاد آتے ہیں۔ یاد نہیں آتا تو آپ ہی کی ذات یاد نہیں آتی، یاد نہیں آتا تو یہی یاد نہیں رہتا میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، یاد نہیں رہتا تو یہی یاد نہیں رہتا کہ میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں۔ میرے پیارے رب، حضوری والی نماز کب نصیب ہوگی؟ اللہ جی، حضوری والی نماز عطا فرما دیجیے، اللہ جی، حضوری والی نماز عطا فرما دیجیے۔ اللہ، سکون کی 2 رکعتیں پڑھنے کی روزانہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، وضو کی حقیقت کو دل میں اتار دیجیے۔ یا اللہ، وضو کی عبادت سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، عرب اور عجم پریشان ہے، میرے پیارے اللہ اہل ایمان کی
حفاظت فرما، یا اللہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اور انسانوں کو میرے پیارے اللہ اپنی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ ابھی بھی انسانوں کا تکبر ابھی ٹوٹا نہیں ہے، ابھی بھی ظالموں کا ظلم جاری ہے، ابھی بھی اہل ایمان کے ساتھ نفرت ان کی باقی ہے۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب سمجھ دے دیجئے، سمجھ دے دیجئے، سمجھ دے دیجئے، وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ اور پیارے اللہ اگر ان کے دل پتھر کی سل بن چکے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے تو میرے پیارے رب آپ سے درخواست ہے، اس مبارک وقت میں، مبارک گھڑی میں درخواست ہے، ظالموں سے اس دھرتی کو پاک کر دیجئے، اس دھرتی کے بوجھ کو ہٹا دیجئے، اس دھرتی کے بوجھ کو اٹھا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ قوم عاد و سمود کی طرح ان کو نیست و نابود کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ فرما، ان کے تقوی میں اضافہ فرما، ان کی توجہ میں اضافہ فرما۔ میرے پیارے اللہ آپ کی عظمت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی بڑائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہر گھر کے اندر بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہر گھر کے اندر پریشانیاں ہیں اللہ، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما، شفا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ 2 مہینے سے زائد ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کے اندر میرے پیارے اللہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، صبح کو گھر سے نکل کر شام کو کما کر لے کے آنے والے اللہ نہ جانے کیسے کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، آپ نے تو فرمایا کہ ہم بندوں کو اتنا نہیں آزماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ وہ اس کو سہا نہ سکے، لیکن میرے پیارے اللہ اب تو کچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے اللہ جی، اب تو سہار سے ذرا مشکل ہونے لگا ہے۔ میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ ہماری عید گزار دیجیے، عافیت کے ساتھ رمضان گزار دیجیے، اور یا اللہ سکون جو ہے قائم فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ سکون قائم فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ آزادی کے ساتھ یا اللہ سارے کاروبار بندوں کے شروع ہو جائیں، سارے کاروبار بندوں کے جاری ہو جائیں۔ یا اللہ ہم آپ سے ایسی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ایسی ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ہماری مسجدوں کو کھول دیجیے۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ آپ کے وہ گھر جہاں بندے یا اللہ اپنی جبین نیاز کو آپ کے سامنے جھکاتے ہیں اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور 2 ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ وہ گھر سونے پڑے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کھول دیجیے، اللہ کھول دیجیے، پیارے اللہ کھول دیجیے۔ پیارے اللہ جو لوگ مسافروں کی ٹرینوں کو بھیج رہے ہیں، جو لوگ شراب خانوں کو اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ مسافر ٹرینوں کے اندر 4-4 5-5 گھنٹے بلکہ 2-2 اور 3-3 دن تک کے لیے مسافر آپس میں بیٹھ کر سینکڑوں کی اور ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں، پیارے اللہ ان کو یہ فہم دے دیجئے جب مسافروں کو ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ بٹھا کر آپ بھیج سکتے ہو اور سفر میں ایک ڈبے کے اندر ایک بس میں روانہ کر سکتے ہو، تو مسجدوں کے اندر اگر بندوں کے اوپر ضابطے لاگو کریں کہ وہ تھوڑے فاصلے کے ساتھ بیٹھیں تو کیا 10 منٹ کے لیے مسجد نہیں کھولی جا سکتی کہ مسجد میں نماز پڑھ کر لوگ اپنے گھروں پر جائیں؟ کہ اللہ یہ فہم ان کو دے دیجئے، کہ اللہ یہ سمجھ ان کو عطا فرما دیجئے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے یہ آسمانی مصیبت ہے، یہ آسمانی بلا ہے، جب ساری دنیا اس کو جانتی ہے تو دنیا والوں کی فہم کہاں چلے گی؟ وہ آسمان والے کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اور ساری دنیا کو پتا ہے، سارے مذاہب والوں کو پتا ہے کہ شراب پینا، نشہ کرنا، عقل کو خراب کرنا یہ مالک کے نزدیک بری چیز ہے۔ کسی بھی مذہب میں اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، سارے اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ کیا یوگ کرنے والے اور کیا جوک کرنے والے سب نے شرابوں کو الاؤ کر دیا اور جائز قرار دے دیا، ان کی دکانوں پہ لائن لگوا دی، لیکن آسمانی مصیبت کو دور کرنا جس رب کی بس کی بات ہے اس رب کے گھر کے کھولنے کا کوئی نام نہیں لیتا، بلکہ اذانوں تک پہ پابند دلانے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کو فہم دے دیجئے، اللہ ان کو سمجھ دے دیجئے، اور اللہ اگر ان کی فہم اور سمجھ معاف ہو چکی ہے اور دل پہ پتھر کی سل پڑ چکی ہے اور دل پتھر کی سل بن چکا ہے اور دل پر مہر لگ چکی ہے، میرے پیارے اللہ بس آپ نمٹ لیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یا اللہ ہم آپ ہی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے۔ یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما، غیرت ایمانی عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔